اور تمام مسائل انتہائی سنجیدہ اور گہرے تجزیوں کے ساتھ زیر بحث آئے، اور یہ جو آئے روز کسی ایک خاص مہم جوئی کے تحت میڈیا پر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی خبریں چلائی جاتی ہیں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ دم توڑ چکی ہیں۔ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئی ہے، اور آنے والے مستقبل میں اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان خلاصی کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرعزم نظر آئی ہے۔ میں ایک بات میڈیا کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت مظلوم ہیں، میڈیا بھی اور میڈیا پرسنز بھی اسی طرح مظلوم ہیں، اور جس طرح ہم میڈیا کے مظلوم طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اٹھنے والی آواز کو قوم تک پہنچائے اور پوری قوت کے ساتھ پہنچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے۔ آج تمام پارٹیوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ دی کہ سب کے استعفے پارٹی قیادت تک مکمل طور پر پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک ہدف آج حاصل ہو چکا ہے۔ دوسری بات، ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ 31 جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت ہے اور یہ آخری تاریخ ہوگی۔ سو آج پھر ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ سٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عمران خان ایک مہرا ہے جس کے لیے دھاندلی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا، ایک جھوٹی حکومت قائم کی، ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں، اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا، برملا ہوگا، اور اب ان کو سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست پر اپنے پنجے گاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس سے دستبردار ہو کر اپنی آئینی ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے ہم بڑے وضاحت کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فوج ہماری فوج ہے، ہم اس کو اپنی فوج سمجھتے ہیں، ہم تمام جنرلز کا احترام کرتے ہیں، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن دفاعی قوت اگر اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، سیاسی معاملات کو اپنے قبضے میں لیتی ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج اگر پاکستان میں آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، تو وہ اس تجاوز کی وجہ سے ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے صرف ایک مہرے کی طرف
تحریک کا رخ نہیں موڑنا بلکہ اس کے پیچھے ان پشتیبانوں کی طرف بھی ہم نے اس تحریک کو متوجہ رکھنا ہے اور پبلک پر یہ واضح کرنا ہے کہ تمام خرابیوں کی اصل جڑ کون ہے اور کیوں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم آج ایک بات اور کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ 19 جنوری کو اسلام آباد میں نیب کے دفتر کے سامنے پی ڈی ایم کے تحت مظاہرہ ہوگا الیکشن کمیشن کے سامنے بھی مظاہرہ ہوگا، اور ہم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ نیب کے دفاتر کے سامنے بھی اس طرح کے مظاہرے کیے جائے، کیونکہ نیب کو ہم احتساب کا ادارہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو بھی ہم اس موجودہ نظام کا ایک ایسا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ انتقام کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اب ہم ملک میں انصاف چاہتے ہیں، احتساب سے کوئی بھاگا نہیں ہے۔ سارے سیاستدان جو بلائے گئے تو احتساب کے لیے آگے بڑھے ہیں، لیکن یہ احتساب ثابت ہو گیا کہ احتساب نہیں انتقام ہے، اور جیسے کہ آن ڈیوٹی وہ صرف حزب اختلاف کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ سیاستدانوں کو آئے روز نوٹسیں دینا، بلانا، اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں جب اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی تو کچھ سخت فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے استعفوں کی بات کی ہے، استعفے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آگے جمع کب کروائیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ لانگ مارچ کا فیصلہ بھی ہوگا جب یہ مدت پوری ہوگی، اور استعفوں کا حکمت عملی بھی وضع کی جائے گی۔ ہر چیز ہم باہمی مشورے کے ساتھ، کسی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر نہیں، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب سینٹ کے حوالے سے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں ہی ابھی جس طرح آپ نے آخر بھی بات کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ضمنی الیکشن میں بحث ہوئی ہے، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ابھی اس میں وقت ہے، حالات کو مد نظر رکھا جائے گا، اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی کی CAC کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے پوری تفصیل کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کو واضح کیا ہے، اس کی سیاسی پوزیشن کو واضح کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہے وہ سامنے رکھی ہیں، اور تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی ہے، اور پھر متفقہ آراء قائم کی گئی۔ مولانا صاحب یہ فرمائے گا مولانا صاحب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ابھی خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی حکومت کی جانب سے، مریم نواز کی کل گفتگو تھی، انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی ٹریس کیا گیا میری گاڑی کو۔ آپ کی قیادت PDM کی گرفتار ہوتی ہے تو پھر کون لیڈ کرے گا اس کے؟ میرے خیال میں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اب ہم باقاعدہ جیلوں کا رخ کریں، اور پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اس پر پاسپائی اختیار نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ جب محمد علی درانی صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی تو پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات آئے تھے کہ بیک ڈور جو مذاکرات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، پھر PDM خود مذاکرات کرے۔ آپ کل بحثیت PDM سربراہ کے محمد علی درانی سے ملے تو کیا آپ نے سب کو اعتماد میں لیا تھا، اور دوسرا کیا آپ ڈائیلاگ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ کہیں پر بات چیت کا بھی عمل ہونا چاہیے؟ اس میں ایڈ کر لیں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ذرائع کی طرف سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے واپس نہیں پہلے وہ آئیں گے تو پھر لانگ مارچ ہوگا، وہ قیادت کریں گے۔ یہ ساری جو ہے باہر کی وہی قیاس آرائیاں ہیں جو آپ کے صفوں میں چل رہی ہیں، اور جس پر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہے، اور نہ کسی قسم کا باہر، اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ باقی رہی بات جی، محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ بغیر پروگرام کے میرے پاس آئے، جہاں میں ٹھہرتا ہوں مسجد میں، آپ لوگ بھی آتے رہتے ہیں، اور میڈیا کے سامنے بات بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنا جو نیشنل ڈائیلاگ کا فلسفہ تھا
وہ بیان کیا اور اس کے جواب میں میں نے کہا کہ یہ خارج از امکان ہے. بات ختم ہو گئی. ابھی آپ نے بات کی کہ آپ جو فوجی قیادت ہے اس کو نظم سمجھتے ہیں, تو آپ سمجھتے کہ اس سے معاشرے میں اور پاکستان میں انتشار پھیلے گا, اور کیا اس سے جو آپ حضرت ہم اصلاح احوال کے لیے اصلاح احوال کے لیے اب ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ ہم اس بات کو ایڈریس کریں گے, پبلک کے سامنے ایڈریس کریں گے کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملکی نظام پر قبضہ کیا جاتا ہے. آج ہمارے اوپر جب ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ آتا ہے تو ہیلری وہاں امریکہ میں ایک انٹرویو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مثال جیسے پاکستان. کیوں پاکستان کو دنیا میں بھی عزت کیا جا رہا ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے, یہ آئینی ملک ہے, اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے. ہم نے بہت ہی اسپیس دی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف جو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, جو مہرا ہے, کٹ پتلی ہے, اسی کو بس ڈسکس کرتے رہیں اور پیچھے جو ذمہ داران ہیں اس کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہیں. میرے خیال میں سیاسی معاملہ ہے, ملک کا معاملہ ہے, ملک اول ہے, اس کے بعد میں ہوں, اس کے بعد کوئی اور. کیا پیپلز پارٹی نے استعفوں کے حوالے سے حمایت کا اعلان کیا ہے یا پیپلز پارٹی اور ہم سب نے 20 ستمبر کے اوپر جو ڈکلیریشن سائن کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ حضرات تو مشکل یہ ہے کہ سیاستدان اور صحافی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے جو بات ابھی ہم نے طے نہیں کی, آپ کہتے ہیں کیوں طے نہیں کی, اس کو حل ہو جانا چاہیے. مولانا صاحب اور مریم صاحب دونوں سے میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ سینٹ کے حوالے سے آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں. دوسرا یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ طریقے عدم اعتماد قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں لائے جائے. کیا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ آپ لوگ طریقے عدم اعتماد دونوں ایوانوں میں لے کر آئیں گے؟ اور مریم صاحب آپ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے اتفاق کیا ہے جو پیپلز پارٹی نے سی اے سی کی جو تجویز سامنے رکھی تھی, آپ لوگوں نے پی ایم ایل این اتفاق مکمل کیا ہے اس کے اوپر؟ مولانا صاحب آپ جواب دے دیجیے, آپ دے دیجیے جواب جو انہوں نے پہلا سوال کیا. دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں گے. دیکھیے بہت سی, ہاں کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں اس لیے بھی چھوڑی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ اس پر تبصرے کرتے رہیں گے اور ہم پھر آپ کو نہیں ہم آپ کو وہ کیا کہتے ہیں سرپرائز دیتے رہیں گے. کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کا کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تجویز دی تھی, اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور بحث ہوتی ہے, ڈسکشن چلتی رہے گی. اس کا کوئی فوری جلدی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ کا سوال ہو گیا, باقی پیپلز پارٹی کے کوئی تحفظات نہیں تھے. پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی جو ایک کمپوننٹ پارٹی کے طور پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز پیش کرے, پیش کی, ڈسکس ہوئی ہے اور وہ اچھے نتائج اس کے برآمد ہوئے. بہت طویل اجلاس تھا, پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا تجاویز آئے اس بارے میں وہ ہم کو آگاہ کرتے ہیں. دوسرا مارچ کا آپ نے کہا اسلام آباد کی طرف کریں گے یا راولپنڈی کی, کچھ چیزیں جو ہیں گیٹ نمبر 4 کی طرف کریں گے یا راولپنڈی شہر, کچھ چیزیں جو اجلاس کے اندر زیر بحث آتی ہے وہ اجلاس ہی کی امانت ہوتی ہے. ہر بات جو ہے وہ چوکوں پہ نہیں کی جاتی. سنجیدہ ماحول جو ہے وہ سنجیدہ ماحول میں ڈسکس کیا جاتا ہے. باقی یہ بات کہ ہم نے گیٹ نمبر کون سے پہ جانا ہے تو یہ فیصلہ ہمیں ابھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, مہربانی جی. مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ جو لوگ مذاکرات کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں یہ کس کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ کون بھاگے پھر رہے؟ یہ جو مذاکرات کون؟ اب ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا موقف واضح ہے. کلیئر. آپ نے استعفوں کی بات کی, وہ استعفے جو ہے وہ قومی اسمبلی پہنچے لیکن وہ ان لوگوں نے واپس لے لیے. آپ نے کہا تھا استعفے اوپر مار کر آنا, تو وہ استعفے واپس ہو گئے. دیکھیں ایک تو پی ایم ایل این کے سارے استعفے میرے پاس آ چکے ہیں اور اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پی ایم ایل این کا اسپیشلی وہ جو 2 ممبرز ہیں وہ اگر پارٹی قیادت ان کو حکم کرے اور وہ استعفوں سے پیچھے ہٹیں, یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ امیدیں اگر کوئی لگا کے بیٹھا ہے تو اس کو ناکامی ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ, مہربانی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. لاہور جاتی امراء میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہے تھے.